الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ خدا کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ابراہیم کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آیت 32 ہے، اگر آپ سلائیڈ ٹھیک کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے، رزق پیدا کیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو تسخیر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ نیکسٹ آیت ہے، پھر دونوں کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے شمس و قمر کو، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہاں جو دو آیتیں ہم نے پہلے پڑھی، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اللہ الذی خلق السماوات والارض، خدا ہی وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی اس خالقیت کو تقریباً سب تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے اس توحید در خالقیت سے بات کو خدا شروع کرتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ کے ساتھ آپ کو لے کر آگے چل رہا ہے کہ وہ قابل ستائش ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا وہ خدا ہے۔ پھر آسمانوں سے پانی کو نازل کرنے والا، برسات کرنے والا۔ آج کل اسلام آباد کا موسم بھی بہت اچھا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، آج اولے بھی پڑے ہیں، رمضان میں موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کراچی اور باقی جگہوں پہ لوگ شاید کچھ گرمی میں ہیں، خدا ان پر بھی باران رحمت کا نزول فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں برکتوں کا ہم سب پر نزول فرمائے، خصوصاً باران رحمت سے وہ علاقے جو محروم ہیں یا گرمی میں ہیں ان کے لیے بھی موسم کو خدا آسان فرمائے۔ اسی نے پانی نازل فرمایا اور اسی سے پھر مختلف پھلوں کو اگایا، رزق خدا نے دیا، اور اس کے بعد وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اسی نے کائنات میں کشتیوں کو بھی چلایا اور تمہارے لیے تسخیر کیا، اور دریا کو بھی تسخیر کیا، آسمان کو بھی تیرے لیے تسخیر کیا، کشتیوں کو بھی تیرے لیے چلایا۔ اور پھر اس نے اس نظام شمسی میں جہاں پر یہ پوری کائنات حیات بشری کے لیے آمادہ نہیں ہے اور اس میں شرائط حیات بشری کے لیے نہیں ہے، وہاں اس دنیا کو، ارض خاکی کو انسان کے لیے جائے گاہ بنایا، اسے مسخر کیا، مسخر کر کے اسے مخدوم انسان کو مخدوم کائنات بنایا، اور باقی تمام حیوانات کو اور تمام موجودات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ آسمان و زمین کو خلق کیا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اناج اگایا، پھل اگائے، اور حیوانات کے لیے چارہ بنایا، ان حیوانات کو بھی ہمارے لیے مسخر کیا۔ پانی کی روانی، ہوا کی تیزی جہاں دیگر چیزوں میں مفید ہے وہاں کشتی رانی میں بھی مفید ہے، تجارت میں بھی مفید ہے، دریاؤں کو شق ہو کر نکلنے والی نہروں سے بھی انسانی ضروریاتوں کو پورا کیا گیا، اور چاند جو کہ خوبصورت ترین مظہر ہے، سورج جو کہ انرجی کا سورس ہے، یہ کیلنڈر ہے، وہ کلاک ہے، یہ انرجی ہے، وہ آرامش ہے۔ پھر رات اور دن کا نظام بنایا جہاں آپ کی دوبارہ آپ کو انرجی گین کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو تسخیر کر کے کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ آپ کو
فراہم کیا جہاں قافلہ حیات زندگی رواں دواں رہ سکے، یعنی اس مملکت میں زمین پر آپ بادشاہ ہیں اور آپ کی خدمت میں تمام کائنات مخدوم ہیں، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ چرند ہو، وہ پرند ہو، وہ پانی ہو، وہ کھیت ہو، وہ کشتی ہو، یہ سب آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ہیں۔ آپ یہاں بادشاہ ہے، آپ کی سلطنت ہے، آپ کی بادشاہی ہے، اور یہاں سے پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کہیں کہ میں اس کائنات میں آیا ہوں اور میں مخدوم کائنات ہوں، اس لیے مجھے اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جس نے یہ سب چیزیں میرے لیے فراہم کی ہے۔ یہ ایک الہی دیدگاہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام کائنات میرے لیے خلق ہوئی ہے، میں ان کا مخدوم ہوں، مجھے چل کرنا چاہیے، ریلیکس کرنا چاہیے، مجھے موج مستیاں کرنی چاہیے، عیش عشرت کرنی چاہیے۔ اس میں سے خدا توجہ دلا رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ تمام چیزیں دی ہیں، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی لذتوں میں گم مت ہو جاؤ، بلکہ ان نعمتوں میں منعم، نعمت دینے والے کو یاد رکھو، اس کی عبادت کرو۔ اگلی آیت ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز کو دیا، ہر اس چیز میں سے دیا، من کلی ما سألتموہ، وہ ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمت اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، تم یقیناً شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان یقیناً بڑا ہی بے انصاف، ظلم اور ناشکرا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں شروع آیت ہو رہی ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے ہر وہ چیز جو تم نے مانگی اس نے تمہیں عطا کر دی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم مانگو، کہیں یہ کہتا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا، اب کہا جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ یہ اگر یہ ہم سمجھ لیں تو ہمیں خالق کی عظمت ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے، اور پھر یہ گلا کہ میں نے دعا کی تھی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا مجھے یہ نہیں ملا، اور یہ گلا اور یہ شکوہ اور مایوسی، یا انسان عبادت میں اس میں کوتاہی، کاہلی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ان آیات میں سے کوئی ایک آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک آیت صحیح سے سمجھ میں آ جائے اور یہ آیت ہمارے دل میں اتر جائے، اس آیت کا نور ہمیں اگر حاصل ہو جائے، اللہ اکبر! کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کہا ہے تم نے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا، جو بھی مانگا ہم نے دے دیا، تم نے جو مانگا ہم نے تمہیں دے دیا۔ یعنی کیا ہم نے کیا مانگا ہے، ہم نے کون سی دعا کی ہے؟ نہ فقط تم نے جو دعا کی ہے، مانگنا دو قسم کے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں موجود ہر ذی شعور، ہر ذی شعور خدا سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اور جو کچھ اس سے مانگا جاتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا فیاض ذات ہے کہ اس سے مانگا جائے اور وہ نہ دے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایسی مخلوقات ہیں جو نہیں ہیں چیزیں، وہ بھی مانگتی ہیں۔ خدا انہیں عطا کرنے کے لیے ہر روز نئی کرشمہ سازیاں کرتا ہے، نئی خلقتیں کرتا ہے، نئی چیزیں بناتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پڑھا بھی ہے، آیات میں ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے ہے، مانگو جو کچھ ہے وہ دوں گا، اور جو مانگو گے وہ خلق کر کے دوں گا۔ ہم جس کے پاس ایسا کریم رب ہو، ایسا قدیر رب ہو، ایسا خالق رحمان و رحیم ہو، وہ اس کی عبادت نہ کرے، وہ اس سے نہ مانگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ہر چیز، جو کچھ تم نے مانگا میں نے دیا ہے، میں نے تم نے کیا مانگنا، اگر اس کو ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیں ایک دفعہ مجھے ابھی پیاس لگ رہی ہے اور میں ہو سکتا ہے آپ سے پانی کا مطالبہ کروں، میں نے مثال کے طور پہ کہا تو مجھے پیاس لگ بھی گئی۔ اب میں ایک دفعہ آپ سے پانی مانگتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیجئے، اگر ممبر ہوتا میں صلوات پڑھا کے کہتا پانی لے آؤ تو آپ میں سے کوئی پانی دے دیتا۔ اب یہ ورچوئل ہے، کمرے میں اکیلا ہوں، تو میں اب پانی مانگوں گا بھی تو مجھے پانی نہیں ملے گا، لیکن میرا گلا پانی ڈیمانڈ کر رہا ہے، میرا گلا جو ہے وہ پانی مانگ رہا ہے۔ یہ مانگنا اور ہے، یہ ڈیمانڈ اور ہے، زبان پہ لانا اور ہے۔ خدا نے ہماری ہر ضرورت کو، جو ہماری ڈیمانڈ تھی، ہماری زبان پہ آئی یا نہ آئی، اسے پورا کیا ہے۔
نہ فقط ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، ہماری ہر خواہش کو بھی پورا کیا ہے. اللہ اکبر، کتنا کرم ہے اس خدا کا. ہماری ہر ضرورت کو بھی پورا کیا ہے، ہماری ہر خواہش کو بھی پورا کیا ہے. ضرورت تو یہ تھی کہ اگر گندم اور جو کی 2-4 فصلیں ہوتی اس پر ہماری زندگی گزر سکتی تھی، لیکن اتنے زیادہ تنوع میں غذا دیا ہے، اتنے زیادہ مزے دیے ہیں، اتنے زیادہ ذائقے دیے ہیں، اتنی زیادہ شکلیں دی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی ہی چیزوں میں کہ ہم اسی کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اس نے ہماری ضرورتیں نہیں، ہماری خواہشات بھی ساری پوری کر دی ہیں. اللہ اکبر، جو تصور میں کر سکتے ہو سوچ لو، دیکھ لو خدا نے کیا کیا دیا ہے. ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. وَإِن تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم محدود ہو. اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، تم اس کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے، تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تم سے مراد صرف آج کا انسان نہیں ہے، کل کا انسان نہیں ہے. جس کے پاس آج سپر کمپیوٹر ہے وہ بھی نہیں گن سکتا. قیامت تک کے سارے انسان بھی گننے میں لگے رہے وہ بھی نہیں گن سکتے، اس لیے کہ ابھی نعمتوں میں سے جو نعمات ہمیں حاصل ہیں ہنوز اس میں سے بہت سے مجہولات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جن چیزوں کا علم ہی نہیں ان کو ہم گن کیسے سکتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں، یہ رب ہے، رب کی طرف سے یہ عطا ہے، یہ فیاضی ہے، یہ ہر چیز کو ہمارے لیے پورا کیا جا رہا ہے. جو مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے، جو ضرورت ہے وہ بھی دیتا ہے، جو خواہش ہے وہ بھی دیتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کنٹراسٹ قرآن بڑا خوبصورت لے کے چلتا ہے. دونوں طرف سے آپ کو تصویر دکھاتا ہے، عطا رب کی طرف سے بھی دکھاتا ہے، انسان کی جانب سے جب یہ تصویر اور کیمرہ جب انسان کی طرف آ جائے، ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان جو ہے وہ ظلوم ہے، بہت بے انصاف ہے. اور کسی ہمارے عباد اللہ آن لائن سن رہے تھے شاید، ہمارے پانی لے کے آگے، ان کے صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. چلیے، ہم نے یہ نہیں سوچا تھا. دیکھیے یہ خدا کا لطف ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہیں مانگتے تو بھی یہ پانی بھی خدا نے پیدا کیا ہے، اور یہ پانی لانے والے بندے کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے. اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی خدا نے ڈالی ہے. کتنا رحیم ہے یہ خدا، کتنا کریم ہے. اور اس کے مقابلے میں انسان کیا ہے؟ یہ انسان بہت ہی بے انصاف ہے، ظلوم ہے، کفار ہے، ناشکرا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ظالم آپ نے سنا ہے، ظالم کا صیغہ مبالغہ ظلوم ہے. کفر آپ نے سنا ہے، کافر سنا ہے. کفار وہ ہے جو بار بار کفر کرتا ہو. جس طرح اگر خباز آپ نے سنا ہو، خیاط سنا ہو، یہ وزن اس کے لیے آتا ہے جس کی عادت ہے خیاطی. ہو سکتا ہے آپ کو سینا آتا ہو تو آپ کو خیاط نہیں کہتے. جو اس کا پیشہ خیاطی ہے، ہمیشہ سیتا ہے، یا جو وہ ہے قصاب ہے، اس کو کہتے ہیں. یعنی جو کہ ہمیشہ ہر روز ہی کفر کیے چلا جاتا ہے، خدا اسے دیتا چلا جاتا ہے، وہ کفران نعمت کرتا چلا جاتا ہے. یہ انسان ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ اتنا زیادہ ظلم ہے، اتنا زیادہ کفار ہے کہ جو خدا کی نعمتیں ہیں اس پہ شکر نہیں کرتا، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، شرک کرتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کفر سے، جسے میں نے کہا قرآن کے جو ظلم کفار سے کنٹراسٹ میں اب کس کو لے کے آیا جا رہا ہے؟ ابراہیم کو، موحد کو لے کے آیا جا رہا ہے، بت شکن کو لایا جا رہا ہے. کیا انسان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن انسانوں میں تمہارے رول ماڈل اور ہیں، تم نے جن کو فالو کرنا ہے وہ اور ہے. ان کے لیے سنو. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. پھر ابراہیم کی دعا ہے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی اور کہا اے میرے رب اس شہر کو شہر امن بنا، مکہ کو شہر امن بنا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. آیت 35-36 بھی ساتھ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان دونوں کی تفسیر ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے،
جس نے اہل بیت کی اتباع کی وہ منا اہل البیت ہے، جس نے ابراہیم کی اتباع کی وہ من ابراہیم ہے، وہ ابراہیمی ہے، وہ دین حنیف پر ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے دعا حضرت ابراہیم کی یہ ہے کہ اس بلد کو مدینہ مکہ کو شہر امن قرار دے، اس لیے کہ مکہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں امن نہیں تھا، وہاں پر چوری تھی، لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، اور ایک بیابان تھا جہاں پر امن کے فقدان کے باوجود اپنی ضروریت کو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم وہاں پر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہاں دعا کی کہ اس کو جائے امن بنا، خدا نے مکہ کو جائے امن قرار دیا، اور اس حرم میں تمام انسانوں اور جانوروں تک کو اذیت پہنچانے سے ممنوع قرار دیا، اس کو محفوظ بنایا۔ آج کل آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ حرم کے اندر ایک شخص صرف بولنے کے جرم میں، صدائے احتجاج بلند کرنے کے جرم میں گولی مار دی جاتی ہے، اور حرم کے اندر ہی مار دی جاتی ہے۔ خدا ان لوگوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنائے، ان لوگوں سے مسلمانوں کی جان خلاصی فرمائے، اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے 4 مہینوں کو جو ہے حرام کے مہینے قرار دیے، جن میں خون ریزی اور لڑائی کو حرام قرار دیا، اور اس طرح اس جگہ کو جائے امن بنایا، اور یہاں رزق کی فراوانی فرمائی۔ لیکن آگے ہم اس میں پڑھیں گے کہ حضرت خلیل کہہ رہے ہیں کہ یہاں مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور بت پرستی سے بچانے کے لیے دعا خدا سے کی جا رہی ہے، جس طرح ہم ہر روز اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل خدا یہاں دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری بہت کوشش ہوتی ہے، ایون کوشش کہہ لیجئے، سعی کہہ لیجئے، کہ ہم اس کو ایسے رکھیں اس تفسیر کو کہ کوئی یہ اس میں سے تعصب کی بو نہ آئے، اور ہم اپنے مسلمات کو پیچھے رکھ کر چلتے ہیں کہ قرآن کی صریح نصوص کو صرف پیش کریں، اور اس کے علاوہ احادیث میں سے بھی جو فریقین کے ہاں مخصوصاً فضائل اہل بیت میں فضائل ام المؤمنین جو فریقین کے ہاں مسلم ہیں صرف انہیں پیش کریں، ان کو بھی پیش کریں تو سارا قرآن جو ہے وہ قصیدہ ام المؤمنین ہے۔ اب سنیے ذرا یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ راوی نے پوچھا آپ کیسے حضرت ابراہیم کی دعا ہیں؟ تو کہا کہ جب فأوحى اللہ عز وجل الى ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، جب کہا کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، تو ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، کہ میری ذریت میں بھی ائمہ کو قرار دے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں ایسا عہد نہیں کر سکتا جسے میں پورا نہ کروں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ کون سا عہد ہے جو آپ پورا نہیں کریں گے؟ کہا میں تمہاری ذریت میں سے ظالمین کو یہ عہد دینے والا نہیں ہوں۔ کہا ظالم کون ہوگا؟ فرمایا من سجد لصنم دونی، جس نے ایک دفعہ بھی کسی صنم کو سجدہ کیا ہو، شرک کیا ہو، اس کو میں امام نہیں بناؤں گا، لا اجعلہ اماما ابدا ولا يصلح ان يكون اماما۔ جس نے بت پرستی کی ہو، جس کے دامن پر بت پرستی کا داغ ہو، جس کا سر کسی بت کے سامنے جھکا ہو، وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو عبادت اصنام سے بچا۔ اور پھر یہاں رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فانتہت الدعوہ الی وإلی اخی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا مجھ تک پہنچی اور میرے بھائی اور ابن عم علی مرتضیٰ تک پہنچی۔ لم یسجد احد منا لصنم قط،
تو نہ میں نے نہ میرے بھائی علی نے کبھی بھی کسی صنم کو سجدہ نہیں کیا. یہ دعائے ابراہیم ہے. فَاتَّخَذَنِي اللَّهُ نَبِيًّا وَعَلِيًّا وَصِيًّا, اس لیے اللہ نے مجھے نبی بنایا اور علی کو میرا وصی بنایا. آئیے آپ روایت پڑھ لیجئے, مناقب معاذلی میں بھی ہے, شواہد تنزیل میں بھی ہے, اوالی توسی میں بھی ہے. جیسا ہم نے عرض کیا کہ ہم یہاں پر ان چیزوں کو صرف پڑھتے ہیں جو مسلمات ہیں فریقین کے ہاں, اور اگر ہم اپنی صحیح حدیثوں کو بھی ساتھ میں شامل کریں تو پھر تو بات اور بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. لیکن کیونکہ یہ کافی ہے, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. یہی جن پر فریقین کا اتفاق ہے, یہی اس بات ولایت امیر المؤمنین کے لیے کافی ہے, اور یہی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر کوئی نہ محمدی ہو سکتا ہے, نہ ابراہیمی ہو سکتا ہے, نہ دین حنیف میں سے ہو سکتا ہے. ملت خلیل میں داخل ہونے کے لیے اتباع خلیل کی ضرورت ہے. ملت محمدی میں داخل ہونے کے لیے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے. اگر محمد کی اتباع نہ کرو, ایک حکم کی بھی اتباع اگر نہ کرو, تو پھر امت محمدی میں سے تم خارج ہو. ہم کسی کو خارج نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف بتا رہے ہیں, ہر شخص اپنے گریبان کے لیے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور کسی اور کو خارج کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اگر میں رسول خدا کی اطاعت نہ کروں, 100% اطاعت نہ کروں, وہاں میں اپنے مرضی سے پک اینڈ چوز کروں, اس کو مانوں اس کو چھوڑ دوں, احادیث میں سے میں صرف ایک قسم کے احادیث کو لوں, باقی حدیث کو میں چھوڑ دوں, تو میں امت محمدی میں نہیں ہوں, میری نجات نہیں ہے. یہ ہمیں پیغام دعائے خلیل ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. اور دعائے خلیل کے بعد آخر میں یہ ہے کہ جو میری اتباع کرے گا اس کے وہ تو مجھ سے ہے, جو میری اتباع نہیں کرے گا اس کے لیے تو غفور رحیم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بت پرستی کرتا رہے گا تو بھی خدا اس کو بخش دے گا, نہیں, خدا اس کو بخش دے گا اور وہ معصیت سے نکل کر اتباع ابراہیم میں آ جائے گا. یہاں پر بھی ہم اگر اپنی جس بھی فرقے میں ہیں, جس بھی مسلک میں ہیں, جو بھی ہوں, اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں ہم اس سب سے نکل کر اتباع رسول میں آ جائیں گے. اتباع رسول میں اگر آگے تو خدا غفور رحیم ہے, پچھلا سارا کچھ بخش دیا جائے گا. رحمتی وسعت کل شیء ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور یہاں پھر اے ہمارے رب, حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں, میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا. انی اسکن, تو میں نے بسایا, من ذریتی, اپنی ذریت میں سے کچھ, اپنی اولاد میں سے کچھ کو, بوادن, ایک وادی میں, غیر ذی زرع, جو کہ بنجر ہے, عند بیتک المحرم. لیکن یہاں کیوں بسایا؟ اس لیے یہاں تیرا در ہے, تیرا گھر ہے, تیرا بیت ہے, اس لیے میں نے بسایا. ربنا لیقیموا الصلاۃ, یہاں کیوں بسایا؟ اے ہمارے رب, تاکہ یہ نماز قائم کریں. لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, یہ نماز قائم کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نماز قائم کریں گے تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں گے, کچھ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت پیدا ہوگی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما, تاکہ لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر گزار بنے. یہاں پر من ذریتی ہے, یہاں پر یعنی ربنا انی اسکنت من ذریتی, میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو, سب کو نہیں, بعض کو, اور وہ بعض اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, اور حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کو لا کر یہاں پر آباد کیا. اور یہاں پر کیوں آباد کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور نماز کی بنیاد یہاں رکھنی تھی کہ نماز قائم ہو, اور قیامت تک کی نماز بیت اللہ کی طرف ہو رہی ہے. اس نماز کو قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اولاد اسماعیل کو لا رہے ہیں کہاں؟ مکہ میں, وادی غیر ذی زرع میں, بنجر وادی میں. وہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت
اسحاق عالم پیری میں پیدا ہوئے تھے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ثناء کامل ہے اس خدا کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. اور پھر جب اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کو بلند کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یعنی اسماعیل پھر جوان ہو چکا تھا اور وہ جوان اسماعیل بیٹا اور بوڑھا باپ ابراہیم بیت اللہ کو بنا رہے ہیں. کیوں؟ لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ اس پتھریلی وادی میں خدا کے گھر میں آ کر، وہاں یہ خانہ کعبہ سوئٹزرلینڈ میں نہیں بنا ہے، خانہ کعبہ کسی خوش آب و ہوا جگہ پہ نہیں بنا ہے، یہ قربانی دینے کے لیے ہے کہ کون خدا کی خاطر وادی غیر ذی زرع میں جہاں پر امن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے للہ آ کے یہاں پر نماز کو قائم کرتا ہے. یہاں آ کر اس اولاد ابراہیم میں کون آ کر یہاں سے بتوں کو توڑتا ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. لہٰذا یہ سب کچھ کیا کس نے؟ ذریت ابراہیم نے. ذریت ابراہیم کے اس عمل کے بدلے میں ابراہیم کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی، میرے اسماعیل کی محبت پیدا ہو جائے. یہ سب اس لیے اس کے عوض میں خدا سے جو اجر مانگ رہا ہے یہ ہے کہ میرے ان بعض لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت کو قائم فرما. یہ اگر آپ اس کو سمجھ گئے یہاں تک تو اس کے بعد دیکھیے گا جو تعصب ہے اور جو کچھ فہمی ہے اور جو قرآن کی تصریحات سے دوری ہے، قرآن سے آپ کو دور کیا جاتا ہے. قرآن آپ کے دل میں کس کی محبت ڈالنا چاہتا ہے؟ قرآن آپ کے دل میں ذریت اسماعیل کی، اسماعیل کے ابناء کی محبت ڈالنا چاہ رہا ہے. یہی سے ثابت ہے، یہی سے ثابت ہے حضرت ابراہیم نے ان سب کے بدلے میں کیا دعا کی ہے؟ یہ دعا کی ہے کہ میری اولاد کی محبت تیرے دل میں لوگوں کے دلوں میں قائم ہو. اب لوگوں کے دلوں میں آج کون ہے اولاد اسماعیل؟ آج اولاد اسماعیل جس کی محبت چاہیے وہ محمد و آل محمد ہے. اب آ جائیے کہ تفہیم قرآن میں مودودی صاحب یہاں پہ آ کے لکھتے ہیں آئے مودت کے ذیل میں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کے ذیل میں ان کی عبارت والد صاحب نے نقل کی ہے، میں بھی ان کی سری عبارت پڑھ دیتا ہوں جیسے انہوں نے لکھی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی آپ یہ نہ کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. کیا تبصرہ کروں؟ آپ پتہ نہیں سمجھا پائے ہو نہیں سمجھا پائے. یہاں پر کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسالت میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صریح ہے، قرآن حدیث بھی نہیں ہے، قرآن ہے کہ رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے اہل بیت کی محبت چاہیے اجر رسالت کے طور پر. کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت گری ہوئی بات ہے. اور یہ جو گری ہوئی بات کہہ رہے ہیں کس کی نسبت کہہ رہے ہیں؟ یہاں حضرت ابراہیم کا ذوق سلیم ہے کہ مجھے اپنے اولاد کی محبت چاہیے اور اولاد کی محبت کو مانگنا. اللہ اکبر. ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن. اے ہمارے رب جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں تو جانتا ہے، انکا تعلم ما نخفی جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم زبان پر لاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی زمین پر نہ ہی آسمان پر. اب یہ دعائے خلیل کے بعد، دعائے خلیل کے بعد جب دعا زبان پہ لانے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دعائیں تو زبان پہ لے کے آیا ہوں اور دعائیں میرے دل میں ہیں. کتنی زیادہ دعائیں دل ابراہیم میں ہے محبت علی ابن ابی طالب کے لیے.
جسے وہ زبان پہ نہیں لائے ہیں، اور یہ تمام محبتیں جس کا مطالبہ ہو رہا ہے یہ ذریت ابراہیم، محبت محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے یہ ساری دعائیں۔ یہ جو کچھ میں نے دل میں تھی ان میں سے کچھ زبان پہ آئی ہیں، لیکن تو سب جاننے والا ہے، تو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے، تو لفظوں میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے، تو مناجات کو بھی جاننے والا ہے، تجھ سے مانگا جائے تو وہ بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے اسے بھی دیتا ہے۔ یہ کتنا سکون دیتا ہے یہ مطلب یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ میں نے جو مانگ لی وہ بھی، اور جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی خدا عطا کرے گا، اس لیے کہ مانگنا عبادت ہے۔ اگر مانگنا عبادت نہ ہوتی نا، اگر دعا کرنا عبادت نہ ہوتی، دعا کو زبان پہ لانا عبادت نہ ہوتی تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، خدا مانگے بغیر آپ کو دے دیتا۔ اور دعا کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کریں تو اس شخص کو بتا دیا کریں کہ میں تمہارے لیے دعا کی ہے، میں نے تو اس کو دعائیں دیں ایک، اور دوسرا اس کے لیے جب آپ نماز شب میں، نماز صبح میں، زیارت میں، جہاں آپ کا دل ٹوٹا وہاں آپ نے جس کے لیے دعا کی اس کو بتائیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، تو پھر خدا صرف وہ آپ کو عطا نہیں کرتا جو آپ زبان پہ لاتے ہیں، جو آپ زبان پہ نہیں لاتے خدا ان کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے۔ حضرت ابراہیم کی بات چل رہی ہے، سورہ ابراہیم ہے یہاں پر، ان کی دعائیں اور اس کی حمد و ثنا چل رہی ہے، اور خلیل اپنے محبوب سے جو باتیں کر رہا ہے اس کو ہمارے نقل کیا ہے۔ کتنا خوبصورت یہ آیات ہیں، کتنے خوبصورت یہ ڈائلاگ ہیں، کتنے خوبصورت یہ دعائیں ہیں، اور کتنا خوبصورت ان دعاؤں کا اثر ہے، اور ان دعاؤں کے اثر کو ہم آج اتنے عرصے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ مودت اور وہ محبت جو دعا یہ ابراہیمی ہے آج لوگوں کے دلوں میں موجزن ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کتنے ہیں یا نہیں، لیکن ہمیں اسی بنا پر لوگ ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے، نہ جانے ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے محبین اہل بیت میں سے ہوں یا نہ ہوں، دشمن کی نظر میں ہم محبین اہل بیت میں سے ہیں۔ لوگ ہم سے دشمنی ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ خوب دعاؤں کے سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ایکسپیرینس ہے، وہ اپنے پورے زندگی کے تجربے سے یہ آپ کو میسج دے رہے ہیں۔ یہ جو آپ چند لوگ جو تھوڑی بہت ان کا تجربہ ہے وہ اپنا لائف ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتے ہیں، وہ موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہیں، آپ ملینز میں ان کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس سے پتہ نہیں انسپائر ہوتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اس میں انسپائر ہونے کی کیا چیز ہے۔ اصل انسپریشن یہاں ہے، اصل حقیقت یہاں ہے۔ حضرت ابراہیم آپ کو بتا رہے ہیں دعا کرو، میں 100 سال کا تھا، میں نے دعا کر کے اولاد لی ہے۔ ابراہیم کہہ سکتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میں نے اس مقام کو جو کہ بنجر زمین تھی وہاں جب میں نے دعا کی وہ مقام امن بن گیا، وہاں رزق کی فراوانی آ گئی۔ یہ دعا یہ ابراہیم ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ربی پھر دعا ہے اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو سب کچھ مانگ سکتا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ مجھے قرار دے کس میں سے؟ نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے میرے رب ہم بھی دعائے ابراہیمی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دست تیری درگاہ میں بلند کرتے ہیں، اے خدایا ہمیں بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والوں کو بنا، میری اولاد میں بھی نماز گزاروں کو بنا، وتقبل دعا، اے رب میری اس دعا کو قبول فرما، اے رب ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں ہر وہ چیز عنایت فرما جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا کی ہے، ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھ جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی، حمد ہے، سپاس ہے، ثناء کامل ہے اس کے لیے جس نے بڑھاپے میں، اب مختلف ہیں آپ پڑھ لیجئے گا، 84 پلس ہے، جب حضرت ابراہیم کی عمر تھی تب آپ کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عنایت ہوئے ہیں۔ دعا کیا کی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے اور میری ذریت کو، میرے فرزند کو مقیم الصلاۃ بنا
اور فرزند خلیل حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنا اپنے دل کا خون دے کر نماز کو قائم کیا، اپنا پورا بھرا گھر قربان کر کے آپ نے نماز کو قائم کیا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے. اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو، رب اغفر لی ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بخش دے. اغفر یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اس دن مجھے، میرے والدین کو اور اہل ایمان کی مغفرت فرما. اگر انصاف کرنا ہو، اگر اپنے جو باطل نظریات ہیں ان کو ثابت نہ کرنا ہو اور ان کے لیے پھر آدھے قرآن کے آدھی آیات اور ادھر ادھر سے چیزوں کو نہ نکالنا ہو، اور سب سے بڑھ کر ابراہیم اور آل ابراہیم سے اگر بغض نہ ہو تو پھر قرآن واضح سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جنہیں ابراہیم و آل ابراہیم سے بغض ہے انہیں قرآن بھی نہیں ہدایت دے سکتا، ان کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی. اس آیت میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین کی، اغفر لی ولی والدی، میرے والدین کی مغفرت فرما. حضرت ابراہیم کے والدین اگر کافر ہوں تو ان کی مغفرت کی گنجائش ہے ہی نہیں. اور یہ دعا بھی آپ کب فرما رہے ہیں؟ جب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے کیا کہا ہے کہ مجھے اور میرے والدین کو کی مغفرت فرما. اور کب پیدا ہوئے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق؟ وَهَبَ لِيَ عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، مجھے بڑھاپے میں 84 پلس میں مجھے یہ دو بچے عطا ہوئے ہیں. اس کے بعد جب دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں. مرحوم ہونے کے بعد والدین کی مغفرت کے لیے دعا تب کی جا سکتی ہے جب والدین اہل ایمان ہوں. اور اس پر پھر صاحب روح المعانی پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بناء علی زعمہم، شیعوں کا یہ گمان ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم نے اپنے بڑھاپے میں کی ہے جب اسماعیل اور اسحاق کو دیا گیا تھا. بھئی یہ شیعوں کا گمان نہیں ہے، یہ قرآن کی صریح آیت ہے. یہ کس نے کہا شیعوں؟ وَوَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق. قرآن کی صریح آیت بھی بھول جاتے ہیں، حافظ لوگ بھی قرآن بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے تھے تب عنایت ہوئے تھے. نہیں بھی، قرآن صریح کہہ رہا ہے. اور پھر دیکھیے آل ابراہیم کے اور محمد و آل محمد کے بغض میں کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، کتنا نور سے دور ہو جاتے ہیں. قرآن ظلمات سے نکال کر نور میں لانے کے لیے ہے، لیکن شیطان اس نور کو ان لوگوں تک نہیں پہنچانے دیتا جن کے دلوں میں حسد ہو. اور پھر کہتے ہیں جی وہاں پر کیونکہ اب آیا ہے قرآن میں، اور وہ اب جو ہے وہ کافر تھا، بت پرست تھا، آزر جو ہے. یہاں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ والدین حقیقی والدین کے لیے آتا ہے. اب اس کو نہ ماننے والے، بغض رکھنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ والدین ابراہیم کون ہے؟ حضرت آدم کی بات کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت آدم کی مغفرت کی طلب کر رہے. حضرت آدم کی مغفرت کے لیے اس دعا کی ضرورت کہاں ہے؟ اور تم اس بغض میں کتنا آگے چلے گئے، کتنے مجاز پر چلے گئے، اور وہاں ایک اب کو چچا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم جو قرآن نے کہا ہے وہی مانیں گے. اب چچا کو بھی اور باپ کو بھی اب کہتے ہیں، ماں کو بھی اور چچی کو بھی کہتے ہیں عربی میں. اور پھر یہ ہم نے آیت پڑھی تھی، وہاں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا اس کانٹیکسٹ میں بھی کہ وہ کہتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، وہ بت پرست ہیں. تو کہا کہ تم اگر آبا و اجداد کے طریقے پہ چلنا ہے تو تمہارا اب ابراہیم ہے، اس پر چلو جو اپنے آبا و اجداد، اب یعنی جو اپنے چچا کے اس پہ نہیں چلا جو کہ اس کا گارڈین تھا. لیکن والدین حضرت ابراہیم یقیناً مسلمان تھے. والدین ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مسلمان تھے، موحد تھے. اور اس سے آگے میں نہیں جاتا.
اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بغض کہاں تک جاتا ہے، یہ بغض صرف ابو طالب کو نہیں بلکہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہم، ان سب پر خدا کا درود اور سلام ہو، ان سب کو جہنمی بنانے پر اصرار ہے. یہ کیوں ہے؟ اب اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے. یہاں تک ہم کافی ہے. اب آگے آپ کے اگر سوال ہے تو ہم کچھ سوال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ٹائٹلز بتائے ہوں والغفور الرحیم تو خود سے بیان کیا ہے. جب نبیوں نے اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کیا ہے تو 2-3 ٹائٹلز ہیں، ربی یا اپنا رب یا اللہ. ٹھیک ہے. تو جب میں آئمہ خدا کی جب میں خصوصاً صحیفہ سجادیہ کی میں پڑھتی ہوں کافی زیادہ دعائیں، تو ان میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کئی زیادہ ڈفرینٹ ٹائٹلز دی ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو سوال یہ بنتا ہے کیا آئمہ جو ہیں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں انبیاء سے؟ کیونکہ وہ آپ کسی کو جانتے ہیں تو اسے ٹائٹل دیتے ہیں نا. آپ نے اس کا وہ روپ دیکھا ہوا ہوتا ہے یا آپ کسی سے سمجھ رہے ہوتے ہیں تب اسے وہ ٹائٹل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت ڈفرنٹ نام ملتے ہیں ہمیں جب ہم اپنے آئمہ کی دعائیں دیکھتے ہیں. جبکہ ہم قرآن میں جب انبیاء جب اللہ تعالیٰ سے ڈریس کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو 2-3 ٹائٹل نظر آتے ہیں. ایک بات اور اسی کی تناظر میں ایک اور بات کہ حضرت ابراہیم نے یہاں میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ آئمہ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکر کے مقام پر ہوتے ہیں تو وہ کوئی تقاضا نہیں کرتے، جبکہ حضرت ابراہیم بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اس کے باوجود اپنے دل کا تقاضا کرنے کے دل کے اطمینان کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے سورۃ بقرہ کی 260ویں آیت میں کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں وہ دس اینڈ دیٹ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ انبیاء جو ہیں وہ دل کا اطمینان بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تقاضا کرتے ہیں، جبکہ آئمہ اس منزل پہ فائز نہیں ہے، وہ اس سے بہت آگے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئمہ زیادہ افضل ہیں انبیاء سے. تھینک یو. چل ایک پہلا سوال کا خلاصہ آپ نے اگلے سوال میں یہی کر دیا کہ آیا ائمہ یعنی ائمہ سے مراد اوصیاء خاتم الانبیاء ہیں، وہ باقی جو ائمہ وہ ہیں انبیاء ہیں ان سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کی شریعت بھی تمام شریعتوں سے زیادہ افضل اور اکمل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور باقی تمام شریعتیں اس لیے آئی تھی اور باقی تمام انبیاء اس لیے آئے تھے کہ یہ آخری دین آئے، آخری نبی آئے. یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہے تو باقی تمام انبیاء حیث ذی المقدمی رکھتے ہیں اور رسالت مآب ذی المقدمہ ہیں. یہ آئے صرف اس لیے ہیں کہ رسالت مآب آئے اور یہ دین آئے، اس کے آنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور ائمہ کیا ہیں؟ اسی دین کے محافظ ہیں، اسی دین کو نافذ کرنے والے ہیں، اسی دین کے نگہبان ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ائمہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. اور اسے اہل سنت بھی انصاف انہوں نے مانا ہے، اور وہ حضرت زہرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کیونکہ بضعۃ الرسول ہیں، رسول کا حصہ ہیں، اس حصہ ہونے کی وجہ سے وہ باقی تمام انبیاء سے افضل ہو گئی، حضرت زہرا افضل ہو گئی. اور امیر المؤمنین بے تصریح قرآن، بے نص قرآن نفس رسول ہیں، نفس رسول یقیناً 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 تمام انبیاء سے افضل ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور جو بھی تھوڑی سی بھی عقل اور منطق رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے اور یہ مانتا یہ سب ہے، یہ نہ مانے نہیں ہو سکتا. یعنی امیر المؤمنین کو اگر نفس رسول نہ مانے وہ کافر ہے، یہ کیونکہ صریح قرآن کا انکار کرے گا، پھر وہ آئے مباہلہ کا انکار کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر ائمہ افضل ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ بات بھی مسلمات میں سے سب کے ہاں ہے کہ قیامت سے پہلے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اولو العزم پیغمبر، وہ آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے مقتدی ہوں گے، وہ بھی اپنا امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کو بنائیں گے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ آیا وہ القابات اور وہ نام جو ادعیہ میں دیے گئے ہیں وہ ادعیہ اور ہے، قرآن اور ہے. قرآن اس تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے، دعا جو انبیاء کی دعاؤں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے. ائمہ کی دعائیں ہم تک تفصیل سے پہنچی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان تمام اسماء سے انبیاء نے بھی توسل کیا ہو اور تمسک کیا ہو، اپنی دعاؤں میں لیا ہو، لیکن ہم تک وہ ساری نہیں پہنچی ہے.
علم ائمہ یقیناً بہت زیادہ ہے علم انبیاء سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا استدلال ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ رہ گیا کہ ائمہ نے تقاضا نہیں کیا ہے، ائمہ نے تقاضا کیا ہے، بہت سی دعائیں مانگی ہے، قو علی نفسک خدمتی، اور بہت زیادہ ہے، کوئی کم چیز نہیں ہے۔ اور یہ بات غلط ہے تعلیم ائمہ کے مطابق کہ ہم خدا سے نہ مانگے، خدا سے مانگا جاتا ہے اور ہر چیز مانگی ہے ائمہ نے۔ اور آپ دعاؤں کا مطالعہ کریں، اور آج کل جو دعا افتتاح ہے اور مخصوصاً دعائے ابھی حمزہ صومالی ہے آج کل کی راتوں نہیں میں سر، پڑھی جانے والی میرا دعا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دل کا اطمینان جو حضرت نبی نے ایک نبی نے مانگا ہے، وہ اطمینان ایٹ لیسٹ ائمہ نے نہیں مانگا۔ ہاں، وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، باقیوں کے بارے میں نہیں ہے، اور وہ ایک واقعہ ہے جو یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، باقی اصل مطلب ہم نے بیان کر دیا۔ ہمیں ایک کوشچن آیا ہے، کیا ہم امام مہدی سے مانگ سکتے جو ہمارے وقت کے امام ہیں؟ دعا کرنے سے کیا انسان کے حصے میں آلریڈی لکھی ہوئی چیز بدل جاتی ہے، یا میں نے سنا تھا مجالس میں کہ چیزیں ملتی ہے صرف دعا کرنے سے، انسان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں، بہت شکریہ۔ دعا صرف خدا سے مانگی جاتی ہے، کسی غیر اللہ سے، وہ کوئی بھی ہو، امام زمانہ ہو، رسالت مآب ہو یا امیر المؤمنین ہو، دعا نہیں مانگی جاتی ہے، دعا خدا سے مانگی جاتی ہے۔ خدا سے جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں ائمہ کو، رسالت مآب کو ہم شفیع بناتے ہیں۔ اس پہ ہم نے بہت مفصل بولا ہوا ہے، ابھی صرف مختصر بولوں گا۔ ہم جب بھی مثلا ائمہ سے ڈائریکٹ مانگے، امام زمانہ سے ہم ڈائریکٹ طلب کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خدا سے مانگ رہے ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ اسے ہمیں خدا سے دلائیں، لیکن کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ کہ امام سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے فلاں چیز دے دیں، تو یہ مانگنا صحیح ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ در حقیقت خدا سے مانگ رہے ہیں، زبان پہ آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس سے آیا بدل جاتی ہے، یقیناً بدلتی ہے، اور جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں بدا ہم نے پڑھا ہے، اور اس پہ سب کا عقیدہ ہے، لیکن بدا کے نظریے کو صرف شیعہ مانتے ہیں، علماء غیر شیعہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ مانے بغیر چارہ نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے، زندگی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور باقی اتنا ٹیکسٹ ہے اور اتنا زیادہ احادیث ہیں اور آیات قرآنی ہیں، اور جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ خدا نے اس قوم کی ما لا یغیر بقوم الا یغیر ما بانفسہم، جب تک خود نہ بدلے میں نہیں بدلتا، یعنی وہاں پر لکھا ہوا اور ہے، آپ کے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے، آپ دعا کریں گے، آپ صلہ رحمی کریں گے، آپ صدقہ دیں گے، اس کا اثر یہ ہے کہ خدا اس کو بدل دیتا ہے۔ اب خدا کے بدلنے سے آیا خدا کا جہل لازم آتا ہے یا لازم نہیں آتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بدا میں ہم نے تھوڑا بہت سمجھایا ہے، اور پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس پر تفصیلی ذکر بات کریں گے۔ بہرحال آپ دعا کریں، آپ کو خدا ہر چیز عنایت کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، سیدھی سی بات ہے اور واضح سی بات ہے۔ مانگو، یہ تو نہیں کہا مجھ سے وہ مانگو جو میں نے پہلے لکھ رکھا ہے، کہا مجھ سے مانگو جو مانگو۔ آج کی آیت میں بھی ہم نے کہا کہ جو دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، وہ جو کچھ مانگتے ہیں میں سب کچھ دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے پوچھیں۔ آغا صاحب، ایک قرآن پاک کی ایک آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ ان کے لیے باعث تسکین ہے، کچھ ایسا ریفرنس ہے، تو یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دعا اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، مطلب ہم ان سے ڈائریکٹ جیسے مانگنا ہے وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں میں ایک چیز کی پہلے ایک دعا آپ نے کی ہے، اس دعا کی میں تصحیح کرتا ہوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ یہ جب آپ رسالت مآب کا نام آتا ہے اس کے بعد ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تو یہ دعا ہے نا؟ ٹھیک، اچھا، اس دعا میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی کہا کہ لوگوں کو، کچھ کو اہل بیت سے، رسالت مآب سے، حضرت ابراہیم سے، آل ابراہیم سے بغض ہے، انہیں کوئی خاص مسئلہ ہے، ان کو سافٹ ویئر پرابلم ہے ان کا، اس کی وجہ سے وہ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب برداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، جو یہ دعا ہے رسالت مآب کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر وہ اس کو کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آل کو نکال دیتے ہیں۔ اچھا، آل کو نکالیں
خود ان کے پاس بھی اہل سنت کے ہاں بھی حدیث متواتر احادیث ہیں کہ میرے آل کے بغیر درود پڑھو گے تو پھر بہت زیادہ اس میں اس کی توبیخ ہے، نہ فقط کوئی تعریف نہیں ہے، توبیخ ہے. میں اپنی روایت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت میں بھی ہے. اچھا اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہم بھی کیونکہ اسی معاشرے میں ہیں، ہم نے بھی اسی معاشرے میں تربیت پائی ہے اور ہم نے بھی یہی سنا ہے، تو ہم بھی اس طرح ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے. ہم کہیں بھائی یہ شاید ادا نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ آیت رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں پہ اللہ بھی خوبصورت ان کو نکالنا آتا ہے، رضی اللہ پورا، اور باقی چیزیں بھی. لیکن جب رسول خدا پہ آتا صلی اللہ نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے. اس کی ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس کا پرچار کرنا چاہیے کہ درود صحیح پڑھیں. ابھی اسمبلی نے بھی ایک قرارداد پاس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی درود پڑھی جائے گی وہ یوں پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. یہ بھی بدعت ہے. اور پھر اسمبلی کو کہاں سے حق پہنچا ہے کہ وہ قراردادیں پاس کرے کہ درود کیسی پڑھی جاتی ہے؟ درود کیسی پڑھی جاتی ہے رسول خدا سے پوچھو، احادیث سے پوچھو. حدیث کے بغیر اسمبلیوں کی قرارداد سے نہیں ہو سکتی، بدعت نہیں ہو سکتی. یہ بدعت ہے. کہیں بھی کسی بھی درود میں نہ ابراہیم کے اصحاب کے بات ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم ہے، محمد اور آل محمد ہے درود میں. اس میں کسی کو بھی شامل کرنا بدعت ہے. بدعت حرام ہے، بدعت حسنہ نہیں ہوتا ہے. مثلا تراویح کو بھی سب مانتے ہیں کہ بدعت ہے، اور حضرت عمر نے شروع کیا ہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی، بدعت تھی. اور اس روایت کو پھر نقل کرتے ہیں، اس کا آخری حصہ نقل نہیں کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو دیکھا کہ لگایا انہوں نے تراویح پڑھنے پہ، خود تو نہیں پڑھتے تھے. پھر ایک دفعہ جب واپس آئے دیکھا تو سارے تراویح پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا خوبصورت بدعت ہے، کیا خوبصورت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. پھر یہ اتنا نقل کرتے ہیں. اس کے بعد اسی حدیث میں اگلا حصہ ہے جو نقل نہیں کرتے. سینسرشپ، عجیب سینسرشپ ہے، جس میں انہوں نے کہا البتہ جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں ان سے وہ لوگ بہتر ہیں جو ابھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بدعت ہے، یہ کوئی عبادت ہی نہیں ہے. ان کے جس نے بدعت یہ قائم کی ہے وہ خود اس کا اپنا کلام ہے کہ یہ جو تراویح پڑھ رہے ہیں ان سے وہ لوگ بہتر ہیں جو گھروں میں ہیں، کیونکہ بدعت کرنے والے سے بدعت نہ کرنے والے بہتر ہیں. یہ خود اس بدعت گزار کے بقول یہ چیزیں آپ کے اپنے پاس یہ ساری موجود ہیں اور اس کو ہو رہا ہے. آپ کا اصل سوال رہ گیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. آپ کا اصل سوال کیا تھا؟ میں معذرت چاہتا ہوں اگر وہ ہو گیا. آغا صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹائم نہیں، میں یہ سوال پچھلا لینا چاہتا ہوں، میرے پاس ابھی 2 منٹ ہے. یہ پچھلا سوال جو میں نے لیا تھا اور اس کو میں نوٹ نہیں کیا تھا کہ ڈائریکٹ نہیں مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک، سمجھ میں آیا، یاد آ گیا. جی بالکل. ہم یہ جو ہے ہم یہ درخواست، دیکھیں ہم درخواست کر سکتے ہیں، ہم مانگنا، ہم دعا جو کہ کیونکہ خدا سے مانگی جاتی ہے دعا، درخواست ہو سکتی ہے. میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں. ہم ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے التماس دعا کہتے ہیں، اس میں کون سا شرک ہے کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کریں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں، اس میں کوئی وہ شرک نہیں ہے. ہم استغفار کے لیے رسول خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دعا کریں، ہمارے استغفار کریں. ہم ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں رسول خدا سے یا امام زمانہ سے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اپنی اولاد کی اصلاح چاہیے، خدا ان کو، میری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا. میں خدا بھی کہہ سکتا ہوں، امام زمانہ سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا مقصود یہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ وسیلہ ہوں گے. یہ میرا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے نہیں کیا اب میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف آ گیا ہوں. اگر یہ مقصود ہے یہ شرک ہے کہ میں نے خدا نے نہیں کیا اس لیے میں ادھر اس در پہ آیا ہوں. نہیں، میں خدا تک پہنچنے کے لیے اس در پہ آیا ہوں اور اس در پہ آ کے کہہ رہا ہوں کہ خدایا میرے بچوں کو صالح بنا، میرے بچوں کو با ایمان بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا، خدایا مجھے نمازی بنا، میرے اولاد کو نمازی بنا. اور یہ میں امام زمانہ سے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں. ہمارا وقت آج ختم ہو گیا اور ان لوگوں سے جن کے سوال کا میں صحیح جواب نہیں دے پاتا ہوں ان سے میں معذرت کرتا ہوں. اور اگر میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی گفتگو ہو، کیونکہ یہ قرآن ہے. قرآن کی گفتگو کے وقت ہمیں قرآن کو پیش کرنا چاہیے، اپنے ذاتی عقائد و نظریات کو پیش نہیں کرنا چاہیے. ہماری بہت بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف قرآنی موقف کو پیش کریں
اس میں کبھی اگر ایسی بات ہو جاتی ہے انجانے میں جس سے کسی کو لگتا ہو کہ نہیں ہے تو اچھی باتوں کو لے لیں، آپ کے حساب سے جو اچھی باتیں نہیں ہیں ان کو آپ نہ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔